السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ وقال جل وعلا فی موضع آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری حدیث نمبر 2008 و رواہ مسلم حدیث نمبر 759۔ سامعین کرام، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی انمول نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام اگر آج ہمیں نہ ملا ہوتا تو ہم بھی کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نفع نقصان کا اسی کو مالک سمجھتے، لیکن رب کریم نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں اسلام جیسی انمول نعمت سے مالا مال کیا۔ بزرگوں، اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس مہینے میں زندگی بسر کر رہے ہیں فی الحال، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک سے پہلا والا مہینہ ہے۔ یقیناً اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ اور دنیا میں بھی ایک عام اصول ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کبھی کوئی عظیم الشان مہمان آنے والا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی گیسٹ آنے والا ہے، جس گیسٹ کو وہ حقیقت میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو جو گھر والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ لوگوں سے اگر سوال کروں تو آپ بتائیں گے نا کہ کوئی گیسٹ آنے والا ہے پہلے سے، یا مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے عزیز، آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہو، اس موقع پر کچھ گیسٹ آئیں گے، یا بیٹے کی شادی ہونے والی ہو، اس موقع پر کوئی گیسٹ آئیں گے، اور آپ جن کو اچھا جانتے ہیں بہرحال انہی کو گیسٹ بھی بناتے ہیں، تو ان کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں؟ دنیا کا ایک دستور ہے نا، کیا تیاری کرتے ہیں؟ اپنے حساب سے ہر طرح کی اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر اگر پہلے سے پینٹ کیا ہوا ہے تو دوبارہ کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، اور کپڑے لتا سے لے کر تمام چیزوں کو وہ نیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو مہمان ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ مہمان ہم سے امپریس ہو اور یہ ہو کہ یہ ہمارے لیے تیاری کیا ہے۔ بزرگ اور دوستو، دنیا بھی کوئی ایک معمولی چیز ہے جو حقیقت میں اتنی وقعت کی چیز نہیں، لیکن جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ رب کریم ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ۔ تو یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے
کہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے، اس کی شان اور شوکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے کام کیے. یعنی ہمیں امپریس کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا، وہ کبھی بند نہیں ہوگا رمضان میں اب. اور ہمیں حوصلہ دینے کے لیے رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جو کہ اب کھلے گا نہیں. ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، پریشان نہ کرے، اس لیے بڑے شرکش شیاطین کو اللہ نے جکڑ دیا، اور پورا رمضان وہ جکڑا رہتا ہے. یہ کس کام کے لیے؟ کیونکہ ایک بڑا ایک مہینہ آنے والا ہے جو آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے اللہ نے یہ تیاری کی ہے آپ کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو گویا کہ ہمیں بالکل مستعد ہو جانا چاہیے کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے ایک عظیم الشان مہینہ ہے. اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو بہت زیادہ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے. کیا پتہ آئندہ سال موقع ملے یا نہ ملے، کوئی نہیں جانتا ہے. ہماری اس محلے میں، کلکتہ شہر میں، بہت سارے بھائی گزشتہ سال تھے، آج نہیں. آج جو زندہ ہے، جیسے کل ہی ایک واقعہ پیش آ گیا، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے. اب وہ لڑکا دنیا سے دیکھے چلا گیا، نوجوان لڑکا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ملا. تو ہمیں دعا ہم یہ کریں گے اللہ سے کہ وہ مہینہ ہمیں مل جائے، اور اس مہینے کی جو برکات ہے اور فیوز ہے وہ اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قوت اور توفیق بخشے. بزرگوں اور دوستو، تو جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی تیاری کے لیے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے تو شعبان کے مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو اور 11 مہینے بچ رہے ہیں، ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے، تاکہ پریکٹس ہو جائے. جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. میرے بھائیو، تو گویا کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام بھی اس کی تیاری کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. آج ہی سے عزم کر لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو انشاءاللہ اسے ہر اچھے کام میں ہم زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک سے دو آیت کریمہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ ایسی زبان ہے جس زبان نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا ہے، نہ بچپنا میں، نہ نوجوانی میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں. یعنی زندگی بھر اس زبان نے جھوٹ بولا ہی نہیں. اس زبان سے نکلی ہوئی ایک پیاری سی حدیث میں نے پڑھا ہے. ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک سے متعلق چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو، اور میری بات جہاں جہاں تک پہنچے، پوری دنیا کے جس جس گوشے پہ پہنچے، یوٹیوب کے ذریعے سے یا مختلف ذرائع سے، ان تمام مسلمانوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے. بزرگوں، یہ رمضان جو ہے، رمضان یہ عربی مہینے کا ایک مہینہ ہے. رمضان یہ 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، پھر اس کے بعد رمضان. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے فرض کیا. اس میں پہلا کام جو ہے، یعنی روزہ، رمضان میں جو ہوتا ہے وہ روزہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں. اس کا معنی پہلے ہم دیکھ لیں. اس کا معنی مطلقاً رک جانے کا نام ہے، رک جانا. صوم کا مطلب رک جاؤ. رک جاؤ کس سے؟ بعد میں تفصیل ہو رہی. اس کا معنی رک جاؤ، اس کا سنگیا جو ہے رک جانے کے معنی میں ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے واقعے میں فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں بات نہیں کروں گی. گویا کہ بات کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، صوم ہے، جیسے کہ کلام پاک سورۃ المریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. تو سمجھ گئے؟ رکنے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے. شرعی اعتبار سے صوم کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق، صبح صادق جانتے ہیں، جو فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ناجائز کام تو ہمیشہ حرام ہے.
اس مہینے میں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن بہت سارے جائز کام سے بھی رک جانے کا نام صوم ہے۔ مثلا دوسرے وقت میں کھانا پینا جائز ہے، اس وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے وقت میں اپنی بیوی سے شادی شدہ جو آپ کی جو بیوی ہے اس سے مجامعت جائز ہے، لیکن اس موقع پر جائز نہیں ہے۔ گویا کہ بہت سارے حلال کام سے بھی آپ کو صوم روک دیتا ہے، اور جو حرام کام ہے وہ تو ہمیشہ منع ہے، تو اس وقت بھی منع ہے۔ تو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نیکی لینے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بیوی سے مجامعت، اسی طرح کھانا پینا، لغو اور فحش بات اور دیگر بہت سارے حلال چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گیا روزہ۔ اچھا، روزہ یا صوم جو ہے کیا صرف امت مسلمہ پر فرض ہے؟ نہیں۔ آپ اگر کہیں گے کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ روزے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، وہ ایک بحث الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی اس بات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ روزہ ہمارے اوپر فرض، اور ہم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ روزہ کا مقصد، روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ہر اچھا کام کرنا اور ہر برے کام سے رک جانے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اچھے کام کرے اور برے کام سے رک جائے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو سماج میں وہ روزے دار جو روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن نماز سے دور ہے، وہ روزے دار جو صبح سے لے کر شام تک بھوکا تو رہتا ہے لیکن حرام کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن وہ روزے دار جو صبح سے لے کر شام تک بھوکا تو رہتا ہے لیکن اپنی زبان کو کنٹرول پہ نہیں رکھا، جب چاہے گالی بھی دیتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مہینے تک روزہ جو وہ رکھا، وہ روزہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر روزہ کامیاب ہو جاتا تو روزہ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو متقی بنا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزہ ہمیں پرہیزگار نہیں بنا پایا تو ہمارے روزے پر سوال یا نشان رہ گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا یار؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ روزہ تم کو متقی بنا دے گا، لیکن مجھ کو تو متقی نہیں بنا پایا، تو پتہ نہیں ہمارا روزہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، اس پہ سوال یا نشان ضرور رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب رمضان المبارک کا روزہ بتدریج اللہ تعالیٰ فرض کر رہا ہے۔ بتدریج جانتے ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد دیگرے، اچانک نہیں کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہو گیا تو دینا ہے اب، کیونکہ یہ عبادت تھوڑا مشکل عبادت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک تو بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، ایک مشکل کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے کے باوجود ہم اس سے مل نہیں سکتے، یہ ایک تیسرا کام ہے۔ اسی طرح بہت ساری بندشیں اس میں لاگو ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اچانک آپ کے اوپر فرض نہیں کیا۔ اگر ایسا کرتا، کیونکہ اللہ حکیم ہے، تمام حکمتوں کا بھنڈار اپنے پاس رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اچانک اگر ہم کریں گے تو شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے بتدریج کیا۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے معلوم یہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایت سے اور صحیح مسلم کی روایت سے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب یہود و نصارہ یہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں میں اور ان کے روزے میں فرق۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تم سحری کھایا کرو۔ سحری کھانا اہل کتاب اور تمہارے روزے کے درمیان فرق کرے گا۔ گویا کہ وہ بھی روزہ رکھتا تھا لیکن سحری نہیں کھاتے تھے۔ ہم روزہ رکھیں گے تو سحری کھا کے روزہ رکھیں گے، اور سحری کی برکت ہے، ابھی میں انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کام اس میں ضروری ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، جس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ آپ رکھتے تھے،
اور آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی رکھتے تھے. یہ سب سے پہلے روزہ ہے, سب سے پہلے 3 دن کا روزہ. پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیے. وہاں سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو پھر ایک دوسرا روزہ آپ نے دیکھا. کیا کہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں, محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا صحابہ کرام کے ذریعے سے کہ لماذا تصومونہ, تم لوگ آج روزہ کیوں رکھتے ہو یہودی لوگ؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا, ھذا یوم عظیم, یہ بہت بڑا دن ہے, انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ, یہ دن ایسا مبارک دن ہے, بڑا دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا, اور فرعون ملعون اور اس کے پیروکار کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ڈبو دیا تھا, یعنی محرم کی 10 تاریخ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصام موسیٰ علیہ السلام شکرا للہ تعالی, حضرت موسیٰ شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے. تو ہم لوگ بھی حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نہیں, ہم تو ان سے زیادہ پیروکار حضرت موسیٰ کے ہیں. تو اب دیکھیے ایک روزہ اور بڑھ گیا. کون سا روزہ؟ عاشورہ کا روزہ بڑھ گیا. اب چونکہ عاشورہ کا روزہ یہود وغیرہ رکھتے تھے, اس لیے ان کی مخالفت میں ہم کو کیا کرنا ہے, 2 روزہ رکھنا ہے, 9 اور 10, اس لیے کہ مخالفت کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اب دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ واقعہ دیکھا. پھر اللہ رب العالمین نے حتمی طور پر مسلمانوں کے اوپر روزے کو فرض قرار دیتے ہیں. کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے ذریعے سے روزے کو فرض قرار دے دیا, اور حتمی روزے کا فرض یہ قرار دے دیا کہ رمضان کا مہینہ جو بھی پائے گا اس کو روزہ رکھنا ہوگا. کیا کہہ کے یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو بھی آدمی رمضان کا مہینہ پا جائے اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اب اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اس کے لیے الگ مسئلہ ہے, وہ ابھی انشاءاللہ عزیز ہم آگے بتائیں گے آپ کو. لیکن ابتدائی طور پر شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو یہ نہیں تھا کہ روزہ ہی رکھنا ہے. کیا حکم ہوا کہ روزہ رکھو, یا طاقت روزہ رکھنے کی طاقت رہنے کے باوجود تم روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو, اس کی فدیہ دے دو. اس وقت تو کوئی آدمی فدیہ دے سکتا ہے, کون؟ جو آدمی مریض ہے اور دائم المریض ہے, روزے کی وہ قضا بھی نہیں کر سکتا ہے, وہ نہ فدیہ دے گا. لیکن شروع میں یہ بات تھی کہ روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود تم کیا کرو گے؟ اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو روزہ رکھو, نہیں رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ نہ رکھو, فدیہ دے دو. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 کے اندر اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دے دو, تمہارے لیے آپشن ہے. دیکھیے دھیرے آسانی اللہ رب العالمین نے کیا. اس کے بعد پھر جب سن 2 ہجری شعبان کا مہینہ آیا تو اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کہہ کے روزے کو فرض قرار دے دیا. اب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اب تمہارے اوپر اب نہ بہانہ چلے گا اور نہ طاقت رکھنے کے باوجود تم روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے سکتے ہو, ایسا مسئلہ اب ختم ہو گیا. اب روزہ رکھنا ہے. بات سمجھ میں آئی بزرگوں؟ ہاں, آج بھی ہم فدیہ دے سکتے ہیں, لیکن کون؟ جن کے پاس شرعی عذر ہے, جو آدمی قضا بھی نہیں کر سکتا ہے, ایسے انسان کے لیے. اب آئیے رمضان المبارک کا جو روزہ ہم رکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے متعلق؟ تو سب سے پہلا کام جو ہے چاند دیکھنا ہے. رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان کا پہلا کام چاند دیکھنا. چاند کو آپ کو دیکھنا ہوگا اور پھر روزہ رکھنا ہے, اور اس کے 3 طریقے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, تم روزہ رکھنا شروع کرو چاند دیکھ کر, تم روزہ رکھنا چھوڑو چاند دیکھ کر, یعنی عید مناؤ تو چاند دیکھ کر. یہ تو ہو گیا. اب چاند دیکھنا ہے, 3 طریقے ہیں. چاند ہم نے دیکھ لیا,
تو ماشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ پائے، لیکن ہمارے مطلع کے اندر سے کسی مسلمان کی شہادت مل گئی ہمیں، یا اور کہیں سے آپ تصدیق پا گئے لیکن آپ کے مطلع کے اندر کی، تو آپ روزہ رکھیں گے۔ دو طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوا کہ آپ نے بھی چاند نہیں دیکھا اور اپنے مطلع کے اندر سے کہیں سے تصدیق بھی نہیں آئی، شہادت بھی نہیں آئی، تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو 30 پورا کر لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین طریقہ، 30 پورا کرنے کے بعد پھر یہ اب دیکھنا نہیں ہے، اب وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی مہینے 30 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ، تینوں طریقہ سمجھ میں آ گیا نا، کہ خود چاند ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے مطلع کے اندر سے کہیں سے شہادت مل گئی، ٹھیک ہے، شہادت بھی نہیں ملی اور ہم دیکھ بھی نہیں پائے، تو شعبان کے مہینے کو ہم 30 کر لیں گے۔ 30 تاریخ مکمل کرنے کے بعد لا محالہ آٹومیٹک وہ چاند کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، آپ کو یہ جان لینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ایک کام یہ ہوا، اور 3 طریقے اس کے ہم نے بتلائے۔ اب چاند دیکھ لیا یا شعبان کا مہینہ 30 پورا ہو گیا، اب پہلا کام شروع ہو رہا ہے تراویح کی نماز۔ چاند دیکھنے کے بعد تراویح کی نماز شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی۔ ایک بات یہاں پر اور نوٹ کر لیجئے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ تمام نمازیں ایک ہی نماز ہے، نام الگ الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس نے تہجد کی نماز یا قیام اللیل کی نماز، جس کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں، جس نے پڑھ لیا اہتمام کے ساتھ، اور صرف پڑھنا نہیں، کیا؟ واحتساباً، نیکی لینے کی نیت سے، کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف چلو دیکھا دیکھی پڑھ رہے نہیں، نیکی لینا ہے ہمیں، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائے گا، گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا ابھی آپ یہ بتائیے، شروع میں ہم نے پڑھا جو روزہ رکھے گا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ نیکی لینے کی نیت سے، تو اس کا گزشتہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر تراویح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو تراویح پڑھے گا تو اس کا گزشتہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک حدیث اور ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کو جاگے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کہاں؟ جس نے روزہ رکھا اس نے تو معاف کر لیا، تو پھر کہاں گناہ بچا کہ یہ لیلۃ القدر سے گناہ کون سا گناہ معاف ہوگا؟ وہ تو ہم نے معاف کرا لیا ہے۔ یہ سوال ہے نا، اس کا جواب کون دے گا؟ تقریر میں سوال جواب کا سیشن چلے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب یہ ہے، آج ہی مجھے یہاں تھا تو ایک آدمی نے ہم کو سوال کیا کہ شیخ میں دکان وکان میں لگا رہتا ہوں اور قریب میں کوئی اپنی مسجد اس طرح نہیں ہے، بغل میں ایک مسجد ہے، وہاں جا کر میں کسی طرح سے تراویح 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اور گھر جب آتا ہوں رات 2 بجے تو پھر میں تہجد پڑھتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں درست ہے کہ نہیں؟ تو بھائی کیسے درست ہے؟ تراویح اور تہجد تو وہی نماز ہے۔ ہاں اتفاقیہ طور پر آپ تراویح اور تہجد کے بعد بھی 2-4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی یہ سوچ کے کہ وہ تو پہلے پڑھ لے، وہ تراویح ہے، بعد میں پڑھیں گے یہ تہجد ہے، اس طرح کی کوئی الگ سے نماز تو ہے نہیں۔ تو بہرحال اس کی تعداد اور عبادت میں ایک چیز آپ یعنی یاد رکھیے گا، عبادت میں یہ کوانٹٹی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، عبادت میں کوالٹی معنی رکھتا ہے۔ کوالٹی کون عبادت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، وہی عبادت قابل قبول ہے۔ بھلے سے آپ بہت زیادہ عبادت کر لیں، اور وہ اگر ثابت نہیں ہے تو وہ پھر کسی کام کی نہیں بلکہ الٹی و بدعت ہے۔ تو تہجد سے متعلق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اور ایک انسان کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ بیوی جانتی ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہے۔ اور تہجد اور قیام اللیل یہ سب کمرے میں پڑھنے والی نماز ہے، وہ تو صرف رمضان میں ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ورنہ یہ نماز تو گھر میں پڑھنے والی ہے۔ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد لوگوں کی نماز بہتر ہے، افضل ہے گھر کے اندر فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ کمرے کے اندر پڑھنا وہ بہتر ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی تھی اور سب سے چھوٹی اور چہتی بیوی، وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی میرے گھر میں نماز پڑھتے تھے، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور تعداد کیا ہے وہ بیوی بتلا رہی ہے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے مہینے کے علاوہ مزید یہ جو 11 مہینے ہیں وہ 11 مہینے میں کسی بھی مہینے میں تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو سب سے زیادہ آپ کی حالت کو جانتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں، اور ہم 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور کیسے مرغی کے چونچ کی طرح کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، لگ رہا ہے فارمیلٹی پورا کرنا ہے، کوئی مشین چل رہی ہے۔ واقعی کمال کی بات ہے، میں ایک مرتبہ کٹیہار اسٹیشن میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور وہیں پر تراویح ہو رہی تھی، سبینہ کی تراویح، پوری رات میں کلام پاک ختم کریں گے، تو آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ایک درخت پہ ہزاروں پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ پرندے ایک ساتھ بول رہے ہیں، کچ پچ کچ کچ پچ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ کلام پاک کو ایسے مذاق بنا کر پڑھتے ہیں۔ کلام پاک اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، نماز بھی اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے۔ تو تراویح کی نماز جان گئے کتنی ہے؟ 11 رکعت۔ اب اس میں وتر کا ہے، وتر کی نماز ہے۔ وتر عموماً رمضان المبارک میں جو پڑھتے ہیں تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ وتر اگر آپ 1 رکعت پڑھیں گے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں تو اس کا ایک ہی طریقہ، 1 رکعت پڑھے بیٹھے سلام پھیر دیے، یہ ہو گیا۔ 3 رکعت اگر آپ تراویح پڑھیں گے، وہ کیا کہتے ہیں وتر پڑھیں گے، تو اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعت پڑھ کے تیسری رکعت میں بیٹھے تشہد کیجیے اور سلام پھیر دیجیے، مغرب کی طرح نہیں 2 رکعت میں تشہد نہیں، لگاتار تینوں پڑھنے کے بعد آخر میں تشہد۔ ایک طریقہ یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے 3 رکعت وتر پڑھنے میں کہ آپ نیت 3 رکعت وتر کی کیجیے اور 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیجیے اور پھر 1 رکعت پڑھیے، یہ بہتر طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا عمل اسی پر زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اگر آپ 5 رکعت پڑھتے ہیں تو ایک ہی ساتھ 5 رکعت کے پڑھیں گے، 7 رکعت پڑھتے ہیں تو 7 کو ایک ساتھ پڑھیں گے، یہ آخر میں بیٹھیں گے تشہد کریں گے۔ 9 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو 9 رکعت ایک ساتھ وتر پڑھنے کے طریقے تھوڑے سے الگ ہیں۔ کیا ہے کہ لگاتار آپ 8 رکعت پڑھیں گے، 8 رکعت پڑھنے کے بعد 8ویں میں تشہد میں بیٹھیں گے، آپ 8ویں رکعت میں تشہد کریں گے اور پھر اٹھ جائیں گے اور 9ویں رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ سمجھ گئے؟ گویا کہ 9 رکعت وتر پڑھنے میں 2 تشہد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تراویح میں یا عام حالات میں جو آپ یہ کریں گے، کیا کریں گے، وتر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے یہ 3 طریقے ہوئے۔ اگر 3 وتر پڑھیں گے تو 2 طریقے، 5 پڑھیں گے تو ایک ہی طریقہ، 7 پڑھیں گے تو ایک ہی طریقہ، 9 پڑھیں گے تو اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، اس میں 2 تشہد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت آپ کریں گے نا تو دیکھا دیکھی نہیں، اخلاص کے ساتھ، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، خلوصیت کے ساتھ عبادت ہوگی تب ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، نیت گڑبڑ تو پھر سب کچھ بیکار، اس لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کیا کیجیے۔ اب اس میں روزے کی نیت، نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کے نام نیت۔ یہ دونوں آدمی ابھی آئے ہیں، کسی نے کہا ہوگا کہاں جائیں گے؟ مولانا صاحب کی تقریر سننے جائیں گے اوپر، یہی سوچ کے تو دل میں ارادہ کیا ہے، یہی نہ ہو گیا کہ ہاں اوپر جا رہے ہیں۔ وہ کیا بولا ہے کہیں کھڑے ہو کر، اتر کی طرف سیڑھی ہے چڑھ کر، چھت کے اوپر گھاس ہے اس کے اوپر بیٹھ کے مولانا صاحب کے چہرہ پچھم کی طرف ہے ان کی تقریر سنوں گا، یہ نیت کیا؟ کیا
تو جب کسی میں اس طرح کے لفظ نہیں ہے تو روزے میں بھی لفظ نہیں ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، کہ آئندہ کل اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھیں گے وغیرہ، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ کیا نیت ہے کہ بھائی آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، اٹھنا ہی وہ نیت ہے کہ بھائی ہاں سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ لیکن ایک چیز اس میں جان لیجئے کہ فرض روزے کے لیے سحری کھانے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور اذان سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فرض روزے میں آپ نیت نہیں کیے رہیں گے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جس شخص نے طلوع فجر صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ فرض روزے کے لیے آپ کو نیت فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ ہاں اگر نفلی روزہ اگر ہے اور آپ زوال سے پہلے نیت کر لیں گے تو پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ 10-11 بج رہا تھا، تو کہہ رہے کچھ تو نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا طلب کر رہے ہیں لیکن کھانا ملا نہیں، اللہ اکبر۔ اور ہم لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ڈش میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ کبھی کبھار گن نہیں پاتے ہیں، کچھ چیزوں کی باری نہیں آتی ہے۔ تو آپ کو کھانا نہیں ملا تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تو عائشہ تب میں روزہ رکھ لوں گا۔ دیکھیے آپ روزے کی نیت اب وہاں کر رہے ہیں، تو وہ نفلی روزہ تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرض روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے، نفلی روزہ اگر ہے اور زوال سے پہلے آپ نیت کر لیں تو روزہ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فجر سے لے کر اس وقت جس وقت آپ نیت کر رہے ہیں کوئی ایسا کام نہ کیے ہو جو روزہ کو توڑنے والا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہم نے گویا کہ نیت کر لیا کس کی؟ روزے کی۔ اب کیا کریں گے؟ سحری کھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ روزے کی حالت میں دن بھر ہم کیا کریں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا؟ تو روزے کی حالت میں سب سے بہترین کام جو ہے دن کے وقت میں، نماز، فرض نماز کے علاوہ سنت جو رواتب ہیں ان کے علاوہ سب سے بہترین کام ہے کلام پاک کی تلاوت۔ کلام پاک کی جتنا ہو سکے تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی اس مہینے میں آپ کو 2 مرتبہ حضرت جبریل تلاوت کراتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 2 مرتبہ آپ ختم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتے تو کسی صحابی کو کہتے کہ تم پڑھو تو ہم سنیں گے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ آپ کلام پاک پڑھو میں سنوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سنیں گے میں پڑھوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں آپ پڑھیے ہم سنیں گے۔ تو پڑھنے لگے اور سورہ نساء پڑھنا چالو کیا انہوں نے، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہاں پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے رسول اشارے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رک جاتے ہیں اور گھوم کے اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ بات سمجھ میں؟ یہ رونے گانے کا مہینہ ہے، روتے رہیے، گڑ گڑائیے۔ تو بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کریں گے، کلام پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے۔ یہ جو کام آپ الحمدللہ آپ لوگ کرتے ہیں نوجوان، بہت آپ لوگ حقیقت میں یعنی لائق تعریف ہیں، اور آپ لوگ حقیقت میں یعنی جتنی آپ لوگوں کے لیے اچھے کلمات بیان کیے جائے کم ہیں، آپ لوگ الحمدللہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور آپ لوگوں کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، غلط باتوں سے لوگوں کو روکے اور خود بھی رک جائیں۔ بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور غلط کام بھی کر رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ کیوں؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اس انسان کے روزہ رکھ کر بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے
जो आदमी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखा, गाली गलौज और गलत बातों का इस्तेमाल करता रहा, उनके किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। और हकीकत में लैसा सियाम मिनल अक्ल व शुर्बे, खाने पीने से रुक जाने का नाम रोजा नहीं है। इन्नमा सियाम मिनल लग़्व व रफ़से, गलत कामों से रुक जाने का नाम। अजान में यानी थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। इफ्तारी में जल्दी करना, इफ्तारी में जल्दी करना। कुछ लोग एहतियात के नाम पर 2 मिनट 3 मिनट रुके रहते हैं। शरीयत कह रही है कि जल्दी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, इफ्तार करने में जब तक लोग जल्दी करेंगे तो वो खैर बरकत में रहेंगे। इफ्तारी की दुआ, इफ्तार क्या करके दुआ करेंगे? तो हर खाने की जो दुआ है बिस्मिल्लाह, वो इफ्तारी की दुआ है। जब थोड़ा सा खा पी लेंगे तो उसकी दुआ क्या है? ज़हब ज़मा व अब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, ये उसकी दुआ है। जो कुछ लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िक अफ़्तर, तो ये ज़ईफ़ है और ये मुरसल रिवायत है, इसलिए ये दुआ सही दुआ नहीं है। इफ्तारी किस चीज से करें? मुनासिब है, अगर आपको ताकत है तो खजूर से इफ्तार कीजिए और उसके बाद पानी पीजिए। अगर खजूर की ताकत नहीं है तो पानी से कीजिए, ये बेहतर है। आखिरी अशरा जब आ जाए तो उनकी रातों को ज्यादा से ज्यादा जागिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में 10 रात जागते थे, 10 रात। पता नहीं किस रात, हम लोग को तो खुसूसियत के साथ 10 रात जागना चाहिए। क्यों? हम लोग के यहाँ जिस दिन 21वीं की रात है, सऊदीया में 22वीं है, तो उनके यहाँ से सब कदर होगा कि हमारे हिसाब से होगा। तो इसलिए बेहतर है कि इख्तिलाफ को मारो गोली और क्या करो, 10 दिन जाग जाओ। जिस दिन भी होगा इंशाल्लाह वो एक रात तो मिलनी ही मिलनी है, इसलिए कि हमने 10 दिन जाग लिया। तो ये हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर मुमकिन हो सके तो एहतिकाफ कीजिए। उसके बाद माजूर और मजबूर और बीमार लोग क्या करें? तो वक्ती तौर पर जो बीमार है, वक्ती तौर पर, तो वो रमजान के बाद रोजे की कदा करेगा। जो दायमी मरीज है वो बाद में फिदिया दे देगा, रमजान के रोजे के बदले में फिदिया देगा। फिदिया कितना? एक आदमी के खाने के बराबर, एक रोजे के बदले में। हामिला और मुर्जिया, जिस औरत के पेट में बच्चा है या जो औरत दूध पिलाती है, ऐसी औरत के बारे में भी सही कौल की रोशनी में वो भी फिदिया अदा करेगी, इसलिए कि उनको मौका नहीं मिलता है। बात समझ में आई जी उलमा किराम? उसके बाद फिर सदकतुल फित्र है। सदकतुल फित्र में आप खाने की चीज दीजिए। बाद उलमा किराम रुपये पैसे की बात भी बोलते हैं, तो बहरहाल वो इख्तिलाफ की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मुनासिब है कि इख्तिलाफ से हटते हुए आप गल्ला दीजिए। बाद उलमा किराम ने रुपया पैसा देने की बात भी कही है, तो उसको कुल्ली तौर पर हम बातिल करार नहीं देंगे, लेकिन इख्तिलाफ से, चूंकि रुपया पैसे में लोगों ने इख्तिलाफ किया है ना, बाद उलमा कहते दो, बाद में कहते नहीं दो, तो बहरहाल इख्तिलाफ हो गया तो हम इख्तिलाफ से बच जाए ना। जब हमारे पास गल्ला मौजूद है और इसमें कोई इख्तिलाफ है भी नहीं, तो कोशिश ये करें कि सदकतुल फित्र ईदगाह में जाने से पहले उसको अदा करें। रमजानुल मुबारक की बहुत सारी फजीलतें थी, वक्त नहीं रहा और फिर अजान का वक्त करीब हो रहा है और बहुत सारी चीजें रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कभी वक्त मिलेगा तो, कई मिनट है तो सरसरी तौर पर अगर 10 मिनट है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर तौर पर हम कहते हैं, इस महीने के इब्तिदाही में सर्कस शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने की हर रात अनगिनत जहन्नमी लोग, जिनका नाम जहन्नमी लोगों में लिखा गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अनगिनत लोगों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बना देता है। इस महीने की फजीलत और बरकत देखिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को भी यानी ये खुशखबरी दे और ये हम लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। तरावी से गुज़श्ता जिंदगी के तमाम छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं, रोजा रखने से माफ हो जाते हैं और इसकी यानी सबे कद्र जागने से भी माफ हो जाते हैं। रोजे की फजीलत इतनी बड़ी है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है, उससे बढ़कर रोजे की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 साहबी आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। 2 साहबी बन गए, इस्लाम कबूल कर लिए। रहते 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 एक आदमी यानी मैदान जंग में जाकर वो शहीद हो गए। दूसरा आदमी जो उनके साथ इस्लाम कबूल किए थे, 1 साल के बाद वो फितरी मौत मरते हैं, बिस्तर पे बीमार पड़ के ये मर जाते हैं। दोनों इस्लाम एक साथ कबूल किए थे। एक आदमी शहीद हो गया, एक आदमी 1 साल के बाद बिस्तर पे मरा।
اس آدمی کی فضیلت اس آدمی کے مقابلے میں جو شہید ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی اونچ اور نیچ ہے، ان دونوں کے درمیان اس میں فضیلت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو یعنی شہید ہوا تھا، اس سے بڑھ کر یہ کیسے فضیلت پا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیس قد مکث ھذا، کیا یہ آدمی اس کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ زندہ رہا نا جی، تو کیا ہوا؟ فادرک رمضان فصامہ، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، پھر روزہ رکھا، اتنے ساری نماز پڑھی، تو یہ سب چیز کہاں جائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ روزہ خوروں کا انجام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے چھوٹو تم لوگ سنو، روزہ چھوڑتے ہو نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اٹھا کر فرشتے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، وہاں جا کر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ چلا رہے ہیں اور ان کو الٹا ایسے پیر اوپر اور ان کا سر نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے، جیسے بکرا کو یعنی کھلاتے ہوئے دیکھتے ہو نا جی، اس کے چمڑے کو ادھیڑتے ہوئے، اسی طرح سے اوپر لٹکا ہوا ہے اور چلا رہے ہیں اور خون ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور یہاں ان کا چیرا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر چیرا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہہ رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑتے تھے، بلا کسی عذر کے یہ روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ تو روزہ چھوڑنا مت بابو، بات سمجھ میں آئی جی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین کہی تھی نا، کہ یہ آدمی ہلاک ہو جائے، یہ آدمی برباد ہو جائے، ہوتے ہوتے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پایا اور صحت و عافیت کے ساتھ رہا اور اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا پایا، اس کے لیے کیا ہے؟ بد دعا ہے حضرت جبریل امین کی۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں عموماً لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا ایک حساب سے زکوٰۃ کا مہینہ یہ ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کو نصاب میں اگر پہنچ جائے تو زکوٰۃ بھی لوگ دینا چاہیے، اور اگر زکوٰۃ کوئی آدمی نہیں دیتا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، ان کے لیے کئی طرح کے عذاب ہے اور کئی طرح کی یعنی اللہ رب العالمین نے سزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اگر پیسہ روپیہ ہے، نصاب کو پہنچا ہے، تو زکوٰۃ ضرور دیا کیجیے۔ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامۃ، قیامت کے دن وہ آپ کا مال جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس کو گنجا سانپ بنا کر آپ کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ آپ کے جبڑے کو پکڑے گا اور پھر آپ سے کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، جو تم زکوٰۃ نہیں دیے تھے، چھپا کے رکھے تھے نا، وہی مال ہوں میں، سانپ نہیں ہوں، بلکہ میں وہ مال ہوں جو تم نے چھپا کے رکھا تھا، اور ڈستا رہے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔